کمپنسیشن تھیوری یعنی جو آرگنائزیشن میں لوگ کام کرتے ہیں ان کو کس طرح سے کمپنسیٹ کرنا چاہیے، ان کی جو محنت ہے، ان کی جو ایفرٹ ہے، اگر اس کے اوپر آرگنائزیشن توجہ سے اس چیز کو ڈٹرمن نہیں کرتی ہیں کہ کمپنسیشن کس طرح سے ڈٹرمن کرنی چاہیے، تو یہ بھی ایک پھر ویکنس آف دی آرگنائزیشن تصور کی جا سکتی ہے۔ اس کے بنیادی پلرز کیا ہیں کمپنسیشن تھیوری کے؟ اس میں تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے بیسک پے، یعنی وہ بنیادی اجرت یا تنخواہ یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کو، پیکج جو دیا جاتا ہے جو کہ ضروری ہے اس کام کو کرنے کے لیے۔ اس کی تھیوری جو ہے یہ کہتی ہے کہ جو کام جتنا مشکل ہوگا، جس میں زیادہ رسک انوالو ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کی بیسک پے جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ تھیوریٹیکلی مثال کے طور پہ جو لوگ آف شور ڈرلنگ کرتے ہیں ان کی لائف کو بھی رسک ہے، وہ بہت دیر تک آف شور آئل کی ڈرلنگ کرتے ہیں، تو ان کی اجرت زیادہ ہونی چاہیے بنسبت ان لوگوں کے جو آف شور کام نہیں کرتے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح سے جو ہیزرڈس جابز ہیں جس میں ہیومن فرسٹ آف آل سیفٹی از ویری امپورٹنٹ، کہ آپ ہیومن بینگز کو اس طرح کے کام اگر کرنے پڑتے ہیں جس میں ان کی ہیلتھ یا لائف کا ڈینجر ہے، فرسٹ آف آل ان کو اس طرح کے اکوپمنٹس پرووائڈ کرنے چاہیے جس سے وہ محفوظ رہ سکیں، اگر وہ کوئی فیومز میں کام کریں تو وہ محفوظ رہ سکیں۔ سو بنیادی پہ جتنا ہائی رسک جاب ہوگا، جس میں ڈیفیکلٹی ہوگی یا جتنا جو کمپلیکس ہوگا، یہ فزیکل کمپلیکسٹی بھی ہو سکتی ہے اور یہ مینٹل کمپلیکسٹی بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ ذہنی کام اس طرح کا کر رہے ہیں جو بڑا چیلنجنگ ہے، تو اس طرح سے آپ بیسک پے ڈٹرمن کریں گے۔ پھر اس میں ہے انسینٹیوز ہوتے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ لوگ موٹیویٹڈ رہیں تو اور کام کرتے رہیں، انسپائرڈ رہیں، اور ان کو آپ اس طرح کے انسینٹیوز بھی دیں گے، مے بی لائک کائنڈ آف بونسز دیٹ پیپل آر گیون ان دی آرگنائزیشنز اور کمیشن ٹو ڈو سم کائنڈ آف اے ورک۔ سو یہ انسینٹیوز ہوتی ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہوتی ہے پرکوزٹس، یعنی فرنج بینیفٹس جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، جتنا ہائر پوزیشن پہ لوگ جاتے ہیں ان کے فرنج بینیفٹس اتنے بڑھتے جاتے ہیں۔ سو تین اس کے بیسیکلی پلرز ہیں جس کو آپ کہیں گے کمپنسیشن تھیوری کے۔ اس کے علاوہ جو دوسری تھیوری ہے وہ یہ بتاتی ہے ایکسچینج تھیوری، جس میں یہ بتایا جو یہ پرسپیکٹو بیان کرتی ہے کہ پے از ان لیو آف ایفرٹس، یعنی جو جتنا ایفرٹ ہوگی اس کے کمپنسیشن میں یا اس کے ریوارڈ میں یا اس کی جگہ پہ آپ کو سیلری ملے گی۔ دوسری چیز ہے یہ ایک طرح کا سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے اور اس میں بہت سی چیزیں ان ریٹن بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک میوچل آبلیگیشن ہے آرگنائزیشن کی کہ وہ اپنے امپلائیز کا خیال رکھے۔ بہت سی چیزیں آرگنائزیشن میں ریٹن ڈاؤن نہیں ہوتی۔ اچھی آرگنائزیشنز تو ہر چیز لکھ کے اور ایک قاعدے اور طریقے سے کرتی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان ریٹن ہوتی ہیں، اور ایک یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ آپ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو آپ آرگنائزیشن کا خیال رکھیں گے کیونکہ آرگنائزیشن آپ کا خیال رکھتی ہے۔ سو ایک قسم کی اگریمنٹ، سم ٹائمز اٹس این ان ریٹن اگریمنٹ جو ہے۔ پھر یہ ہے کہ ٹیمپورل کوالٹی، یعنی اس ٹائم میں جتنا ٹائم آپ نے ایک کام کرنے کے لیے لگایا ہے اس میں آپ نے کتنی تندہی سے، کتنی ایفرٹ سے، کتنی توجہ کے ساتھ کام کیا ہے ایک وقت میں، گیون ٹائم۔ لیٹس سے اگر 8 سے 4 دفتر کا وقت ہے، یہ جو بھی ٹائمنگز ہیں کام کرنے کے، تو اس میں کتنا ٹائم آپ کام کرنے میں لگاتے ہیں اور اپنے کام میں لگاتے ہیں، اور کتنا ٹائم آپ اور چیزوں میں لگاتے ہیں، یعنی یو وائل اوے یور ٹائم ان دی آرگنائزیشن۔ سو یہ تھیوری جو ہے یہ اس چیز کو ایکسپلین کرتی ہے کہ منی کمپنسیشن از ریئلی what you get in return of your efforts in organization۔ یہ تھیوری اور اس طرح سے بھی اس چیز کو ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ امپلائیز جو ہوتے ہیں وہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسیس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ڈائیگرام آپ اگر دیکھیں تو اس سے کہ وہ اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ میری پے کیا ہے اور دوسرے کی پے اس کو کیا ملتا ہے، میں بھی اتنا ہی محنت کرتا ہوں یا کرتی ہوں آرگنائزیشن میں اور دوسرا بھی اتنا کرتا ہے، تو یہ امپلائیز کی پرسیپشن ہوتی ہے پے کے بارے میں کہ میری ایفرٹ، میری ایبلٹی، میرا تجربہ اتنا زیادہ ہے۔ ہمیشہ اس پرسپیکٹو میں دیکھا جاتا ہے کہ آؤٹ کم اور ان پٹ یا ان پٹ آؤٹ پٹ کا ریشو کیا ہے۔ کسی نے بہت زیادہ ایفرٹ کی، بہت زیادہ کام لگایا، لیکن اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ اتنا زیادہ یا نتیجہ اتنا زیادہ نہیں نکلا،
تو یہ ایک پرسیپشن ہوتی ہے انڈیویجول کی آرگنائزیشن میں، جو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ میری پے جو ہے وہ میرے کولیگز کے جو میری ہی لیول کے ہیں وہ کس طرح سے ان کو زیادہ مل رہا ہے یا کم مل رہا ہے. تو یہ تھیوری بھی ایکسپلین کرتی ہے کہ امپلائیز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آرگنائزیشنز ایک طریقے سے ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایفیکٹ تمام کا تمام امپلائیز کے کام کے اوپر ہوتا ہے. اگر ان کی پرسیپشن یہ ہے کہ ان کو کام اپنی محنت کے مطابق کم پیسہ مل رہا ہے تو وہ اسی طرح سے اپنی رفتار تیز یا آہستہ کر لیں گے. تو یہ پرسیپشن، یہ بھی ہیومن ریسورس مینیجر کا ایک بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کوئی اس طرح کی غلط پرسیپشن یا صحیح پرسیپشنز ہیں تو اس کے بیچ میں ایک کمیونیکیشن ہونا چاہیے آرگنائزیشن کے ایچ آر ایم مینیجر کے درمیان اور امپلائیز کے درمیان، جہاں پہ وہ یہ بتا سکیں کہ جو یہ ان کی کمپنسیشن ہے وہ کسی طور سے کم نہیں ہے. سو یہ ایک کمیونیکیشن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. یہ اسی چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ جہاں پر امپلائیز سمجھتے ہیں کہ وہ ان ایکول دے آر گیون دے آر ناٹ بینگ پیڈ اکارڈنگ ٹو دیئر ایفرٹ دیٹ دے آر پٹ ان، تو وہ اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ وہ اپنی محنت کم کرتے ہیں، ایفرٹ کم لگاتے ہیں، پھر وہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تنخواہ کو بڑھا دیا جائے، ٹرائی ٹو بارگین ود دی مینجمنٹ، یا ٹرائی اینڈ فائنڈ نیو جابس. وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی قابلیت زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے، تو وہ دوسرا جاب جو ہے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں. سو یہ اس طرح کے اثرات ہو سکتے ہیں کمپنسیشن جہاں پہ لوگ ڈس سیٹسفائیڈ ہیں. پھر انٹرنلی اس میں ایک تھیوری ہے جو یہ دیکھتی ہے کہ اگر آرگنائزیشن نے اس سسٹم کو بہتر کرنا ہے تو اس میں انٹرنل ایکوٹی کو سامنے رکھنا، یعنی ایک برابری جو ہے ہونی چاہیے. جتنا مشکل کام ہے اتنا زیادہ اس کو کمپنسیشن کو ذرا بہتر کرنا چاہیے، جابس کو کمپیئر کرنا چاہیے کہ کمپیریبل جابس ہیں کہ لیول آف ڈیفیکلٹی جابس میں سملر ہے، اف ناٹ آئیڈینٹیکل، تو ان کی پے اسٹرکچرز بھی سملر ہونی چاہیے. سو جابز ورتھ ٹو دا امپلائر، سملیرٹیز اور ڈفرینسز دیکھنے چاہیے. Contribution of employees to their particular job towards achieving the goals of the organization is also important, which determines internal equity. In addition, we need to have this all should be done through job description. بہت important document ہوتا ہے job evaluation یا job analysis، جس کا آپ پریویس لیکچر میں اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں. پھر ایکسٹرنل ایکوٹی ہوتی ہے. ایکسٹرنل ایکوٹی کہ اسی طرح کا کام جاب مارکیٹ میں جو ہے اس پہ سروس کے تحت جو ہے ان کو دیکھا جاتا ہے اور انہیں اسیس کیا جاتا ہے. پھر انڈیویجول پرسپیکٹو کو بھی شامل کیا جاتا ہے ایکسچینج تھیوری میں کہ ریلیٹو پے بٹوین انڈیویجولز ڈوئنگ سیم جاب اینڈ دی ایفیکٹس آن موٹیویشن. اس طرح کی ریسرچ جو ہے وہ آرگنائزیشن کر سکتی ہے ٹو ڈیٹرمن دی کمپنسیشن تھیوری. Finally, organizational perspective ہے a pay system which is fair is acceptable to employees. It should fit its strategy، یعنی جو آرگنائزیشن کام کر رہی ہے اس کی پے اسٹرکچر جو ہے وہ اس سے الائن کرنی چاہیے. اگر لیول آف جاب ڈفیکلٹی ہے، ڈفیکلٹ آبجیکٹیوز ہیں، تو اسی طرح سے جابس کا جو ہے کی کمپنسیشن کو ڈٹرمن کرنا چاہیے. انسینٹیوز جو ہیں وہ شامل کرنے چاہیے تاکہ لوگ کمیٹڈ محسوس کریں، اور پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کو ایک بہت بہتر جو ہے بنایا جا سکے. سو آل ان آل واٹ اٹ سیز از کہ کمپنسیشن جو ہے وہ اس طرح سے ڈٹرمن کرنی چاہیے آرگنائزیشنز کو کہ وہ امپلائیز جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہوں، موٹیویٹڈ ہوں، اور آرگنائزیشنل گولز کو اچیو کرنے میں مددگار ثابت ہوں.